پھر جنگ ختم ہو گئی اور ہندوستان کی آزادی بالکل یقینی ہو گئی۔ میں نے ابا سے رامیشورم چھوڑنے کی اجازت چاہی۔ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز رام ناتھ پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا۔ شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رام ناتھ پورم تک گئے مجھے شوارٹز ہائی اسکول میں داخل کرانے کے لیے۔ جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا۔ رام ناتھ پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب 50,000 کی آبادی تھی، لیکن رامیشورم کا سکون اور اطمینان کہیں نہیں تھا۔ گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا۔ شوارٹز ہائی اسکول میں داخل ہونے کے بعد ایک 15 سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے۔ میرے ٹیچر ایادورائی سولومن بہترین رہبر تھے، گائیڈ، اس نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی۔ رام ناتھ پورم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گرو ششیہ سے بھی آگے نکل گیا۔ ایادورائی کہا کرتے تھے، زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے 3 طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے: خواہش، یقین اور امید۔ ایادورائی سولومن جو بعد میں ریورنٹ ہو گئے کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے، یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا۔ میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی، فیسینیٹ کرتی تھی۔ سمندر میں کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا۔ میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا، بلندی پر پرواز کروں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رامیشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا۔ شوارٹز اسکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا۔ میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا، اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا۔ سن 1950 میں میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا۔ جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایجوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا۔ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد، وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے۔ کسی طرح میں MIT یعنی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا۔ کم سے کم 1,000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے ابا کے پاس اتنے روپے نہیں تھے۔ اس وقت میری اکا، میری آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا۔ مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا۔ MIT میں سب سے زیادہ مزہ آیا۔ وہاں 2 ہوائی جہاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیے گئے تھے، مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا، اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے، یعنی اپنی اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تو میں نے فورن ایروناٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا۔
MIT کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچرز نے بہت متاثر کیا: پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر KAV پنڈلے، پروفیسر نرسنگھا راؤ۔ پروفیسر اسپونڈر ٹیکنیکل ایروڈائنمکس سکھاتے تھے۔ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے صلاح لی تھی۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رجحان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے، میرے ایپٹیچیوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے۔ میں خود بھی ہونے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا اسپیشلائزیشن کا چناؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے، کتنا اتساہ ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے۔ پروفیسر KAV پنڈلے نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی، وشلیشن، انالیسس بھی۔ وہ بڑے خوش دل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں۔ پروفیسر نرسنگھ راؤ میتھمیٹیشین تھے، وہ ایروڈائنمکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے۔ ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا۔